رمیسس دوم کے بعد اس کا بیٹا منفتح یا مرنی پتاہ مصر کا حکمران بنا۔ وہ 19ویں شاہی خاندان کا چوتھا حکمران تھا۔ عصری تاریخی ریکارڈ کے مطابق اس نے جولائی کے آخر یا اگست 1213 قبل مسیح سے لے کر 2 مئی 1203 قبل مسیح کو اپنی موت تک تقریباً 10 سال تک مصر پر حکومت کی۔ وہ 18ویں خاندان کے توت خامون کے بعد پہلا شاہی نسل کا فرعون تھا۔ برنفتح رمیسس دوم کا 13واں بیٹا تھا۔ وہ صرف اس لیے اقتدار میں آیا کیونکہ اس کے تمام بڑے بھائی فوت ہو چکے تھے۔ وہ اپنی فتح اسٹیلا کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ منفتح نے مصر کے انتظامی مرکز کو اپنے والد کے دارالحکومت پی رمیسس سے واپس ممفس منتقل کر دیا۔ جہاں اس نے پٹاہ کے مندر کے ساتھ ایک شاہی محل تعمیر کیا۔ اس محل کی کھدائی 1915 میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا میوزیم نے کی تھی، جس کی قیادت کلیرنس ٹینسلے فشر کر رہے تھے۔ اگرچہ رمیسس دوم کے عہد میں مصر کی خوشحالی میں اضافہ ہوا تھا، مگر فوج اب اتنی طاقتور نہیں رہی تھی کہ مصر بین الاقوامی طور پر سپر پاور کا کردار ادا کر سکے۔ خود منفتح جب تخت نشین ہوا تو اس کی عمر 60 سال سے زائد تھی، مگر اس میں توانائی کی کمی نہ تھی۔ اس کے عہد میں لیبیا والوں نے مصر پر حملہ کیا اور دریائے نیل کے ڈیلٹا پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف مشرقی روم کے قبائل بھی مصر پر ٹوٹ پڑے، تاہم منفتح نے جنگی تیاریوں کے بعد اپنی افواج کے ساتھ حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش دے کر حملہ آوروں کو مصر کی سرحدوں سے باہر نکال دیا۔ لیبیائی حملہ آور ہجرت کی نیت سے آئے تھے اور مصر میں آباد ہونا چاہتے تھے۔ وہ اپنے ہمراہ اپنے بیوی بچے اور مال مویشی بھی ساتھ لائے تھے۔ منفتح کو مال غنیمت میں حملہ آوروں کے بیوی بچے بھی ہاتھ لگے۔ منفتح نے ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے بعد فلسطین و شام پر یلغار کی اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا، جس سے مصر ایک بحری طاقت بن گیا۔ منفتح کے عہد میں بھی ہتی ریاست کے ساتھ معاہدہ امن پر عمل ہوتا رہا۔ اس کے عہد میں ہتی ریاست میں زبردست قحط آیا۔ منفتح نے ہتی حکومت کو گندم امداد کے طور پر بھیجی۔ بیرونی طور پر تو یہ حال تھا، مگر اندرونی طور پر مورخین لکھتے ہیں کہ مصر پر لیبیائی لوگوں کے حملے میں ہتی ریاست کا پس پردہ ہاتھ تھا۔ اس مہم کے 3 سال بعد مصر کے ایشیائی مصری مقبوضات میں بغاوتیں پھیل گئیں۔ منفتح اپنی ضعیف العمری کے باوجود خود فوج لے کر گیا اور تمام باغیوں کو قرار واقعی سزا دی۔ 5ویں سال اسے مغربی ڈیلٹا میں بھی باغیوں کے خلاف کارروائی کرنا پڑی۔ منفتح گٹھیا اور ایتھروسکلوروسس کا شکار تھا اور تقریباً 1 دہائی تک چلنے والے دور حکومت کے بعد بوڑھے آدمی کی حیثیت سے انتقال کر گیا۔ اس کی ممی 1898 میں دیگر 18 ممیوں کے ساتھ کنگز ویلی کے ایک مقبرے میں سے ملی تھی، جس کو قاہرہ لے جایا گیا تھا۔